قرآن مجید کا سورہ نمبر 4 سورہ نساء۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بکثرت مرد و عورت روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اس اللہ کا خوف کرو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کے بارے میں بھی پرہیز کرو، بے شک تم پر اللہ نگران ہے۔ اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو، پاکیزہ مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کرو، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم لوگ اس بات سے خائف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو جو دوسری عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2-2، 3-3 یا 4-4 سے نکاح کر لو۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ ان میں عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت یا لونڈی جس کے تم مالک ہو کافی ہے۔ یہ نا انصافی سے بچنے کی قریب ترین صورت ہے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ کچھ حصہ اپنی خوشی سے معاف کر دیں تو اسے خوشگواری سے بلا کراہت کھا سکتے ہو۔ اور اپنے وہ مال جن پر اللہ نے تمہارا نظام زندگی قائم کر رکھا ہے بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، البتہ ان میں سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے اچھے پیرائے میں گفتگو کرو۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں رشد عقلی پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور مال کا مطالبہ کریں گے، فضول اور جلدی میں ان کا مال کھا نہ جانا۔ اگر یتیم کا سرپرست مالدار ہے تو وہ کچھ کھانے سے اجتناب کرے، اور اگر غریب ہے تو معمول کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے اموال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ ٹھہرایا کرو، اور حقیقت میں حساب لینے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اور جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا ایک حصہ ہے، اور ایسا ہی جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں تھوڑا ہو یا بہت، عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے۔ یہ حصہ ایک طے شدہ امر ہے۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت قریب ترین رشتہ دار، یتیم اور مسکین موجود ہوں تو اس میراث میں سے انہیں بھی کچھ دیا کرو، اور ان سے اچھے انداز میں بات کرو۔ اور لوگوں کو اس بات پر خوف لاحق رہنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جاتے جن کے بارے میں فکر لاحق ہوتی کہ ان کا کیا بنے گا، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سنجیدہ باتیں کریں۔ جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلد ہی جہنم کی بھڑکتی آگ میں تپائے جائیں گے۔